کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 4 جو ہے وہ آپ کی لبرٹی کو انشور کرتا ہے، آپ کی آزادی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور ایکسپائرڈ آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس کے آپ کی صحت کے اوپر بڑے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو گرفتاریاں، چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا۔ اور میاں محمود الرشید ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں پچھلی، جب ہماری نون لیگ کی حکومت تھی اس میں، اس بار جو ہے وہ صوبائی وزیر وہاں پہ ہیں۔ حمزہ شہباز نے ذاتی انتقامی کارروائی کا نشانہ انہیں بنایا کہ 70 سال کا میاں صاحب کی عمر ہے اور عدالتی حکم کے باوجود جو ہے وہ ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا، اور آج پھر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی جو ہے وہ سماعت کی، جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری کی، ڈی سی کی سرزنش بھی کی ہے، اور کارکنوں کی جو رہائی ہے اس کو میک شور کروایا ہے کہ وہ رہا ان کو کیا جائے۔ لیکن ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ ہمارے کارکنان کے اوپر اپنی طاقت کا زور چلا رہی تھی، ریاستی مشینری کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ریاستی گردی کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اسی کی آڑ کے اندر کل رات جو ہے وہ 30 روپے پیٹرولیم مصنوعات بھی جو ہیں وہ مہنگی کر کے مہنگائی کا بم جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر گرا دیا، اور اب اپنے ہی الفاظ جو ہیں وہ ان کے آڑے آئے ہوئے ہیں کہ مریم صفدر نے چند دن قبل ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ جو ہے وہ اٹھانا نہیں چاہتے، یہ بوجھ ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بوجھ آپ نے پاکستان کی عوام کے اوپر کیوں ڈال دیا؟ آپ تو پیٹرول کو 75 روپے لیٹر کرنے آئے تھے، تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 3 سال جتنا ان کا پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، اب تو آپ آ گئے نا حکومت میں، اب کون مہنگائی کر رہا ہے؟ اب آپ ہی کے الفاظ ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے سبزی مہنگی ہو جاتی، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو شائع خورد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں تو 3 روپے 5 روپے اضافہ ہوتا تھا تو پورا شور مچ جاتا تھا، طوفان آ جاتا تھا۔ آپ نے تو اکٹھا 20% قیمتیں بڑھا دی، 30 روپے جو ہے وہ اضافہ کیا، اور عمران خان تو جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم حقائق بتائیں، سچ بتائیں کہ آج اگر عالمی قیمتوں کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے تو عمران خان کے دور حکومت میں کوئی عمران خان کی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے تو 400-450 ارب روپے کے ٹیکسز سیکریفائز کیے، جو حکومتی آمدن ہوتی ہے جس سے اخراجات حکومت اپنے پورے کرتی ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو ہم نے کم کیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سیلز ٹیکس 17% سے زیرو کے اوپر آیا۔ صرف عوام کو ریلیف فراہم کرنا جو ہے وہ ہمارا متمنہ نظر اس کے اندر شامل تھا۔ لیکن اب اگر عالمی قیمتوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں تو پہلے بھی عالمی قیمتوں کی وجہ سے بڑھتی تھیں، تو اس کے اوپر یہ جو جھوٹ بولتے رہے ہیں، میرا یہ مطالبہ ہے کہ اب سامنے آئیں، انہی چہروں کے ساتھ، انہی زبانوں کے ساتھ اب چھپے نہ، پہلے آ کے معافی مانگیں کہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ گمراہ کرتے رہے۔ دوسری جانب ابھی تک جو ہے وہ شہباز شریف کے کپڑوں کی کوئی خریدار جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مقصود چپڑاسی یہ کپڑے خرید لے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پاپڑ والا، کوئی فلودے والا یہ کپڑے خرید لے، کیونکہ وہ کپڑے بک نہیں پا رہے اور آٹا جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے میں بک رہا ہے، جو ہمارے دور حکومت میں 1100 روپے میں بک رہا تھا۔ اور یوٹیلٹی سٹورز جو کہ بنائے ہی پاکستان کی غریب عام آدمی کے لیے، وہاں بھی جو ہے وہ آٹا مہنگا کرنے کا بم بھی گرا دیا گیا ہے۔ یعنی پہلا پیٹرول بم گرایا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر آٹے کی قیمتوں میں 20 کلو آٹے کی قیمت میں
180 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب وہ کہاں کہ وہ نون لیگ کی ساری برگیڈ، گالم گولوچ برگیڈ جو کہتی تھی ہم آئیں گے، ہم تو آٹا 35 روپے کلو کریں گے۔ آٹا 35 روپے کلو تو نہیں ہوا، لیکن 800 روپے کا جو تھیلا تھا 20 کلو آٹے کا، وہ آج 980 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور شہباز شریف نے کپڑے بیچ کے جو ہے وہ آٹا سستا کرنا تھا، تو وہ کپڑے جو ہے وہ ابھی تک بکے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کپڑے بیچنے کا معاملہ نہیں تھا، وہ ان کی ہمیشہ کی طرح کی جو ہے وہ سیاسی شو بازیاں تھیں۔ عملی طور کے اوپر عوام کے اوپر یہ حکومت بوجھ ڈالتی جا رہی ہے، بوجھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ اپنا کرتے جا رہے ہیں۔ اسی کی آڑ کے اندر اس سارے سینیریو میں جو یہ واردات ڈالنے آئے وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی دوران انہوں نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو تعینات کر دیا۔ یعنی یہ شریف خاندان کی ہمیشہ کی طرح ایک ان کی ہسٹری ہے کہ یہ جو میچ کھیلتے ہیں اس میچ میں امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 16 ارب کے کیس میں شہباز شریف ملزم ہے، ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے۔ اب شہباز شریف ملزم بھی ہیں، لیکن ملزم ہونے کے ناطے یہ اختیار بھی انہوں نے خود حاصل کر لیا ہے کہ وہ پروسیکیوٹر بھی وہی لگا رہے ہیں جس نے کیس ان کے خلاف ثابت کرنا ہے۔ تو وہ کیس ان کے خلاف کیا ثابت کرے گا؟ جس کو پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر لگایا ہے وہ ان کے گھر کا بندہ ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر نوٹس لے لیتی ہے، اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان کیسز کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا، فوجداری مقدمات میں چاہے آپ وزیر ہیں، وفاقی حکومت ہیں، آپ کے کیسز اسی طریقے سے چلیں گے، تو پھر آپ وکلا کے ذریعے جو ہے وہ بینچ کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں۔ اور یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، کبھی آپ فزیکل اسالٹ کرتے ہیں، کبھی آپ ججز کے نام لے کے توہین کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، نون لیگ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے لوگ انہوں نے نااہل کروائے، سوچی سمجھی سازش کے تحت کرائے۔ مریم کیا زبان استعمال کرتی رہی، وہ تمام معاملات ان کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہاں کہاں امپائر ساتھ ملا لیے ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں اپنا امپائر کھڑا کر دیا جہاں ان کا اپنا کیس ہے، دوسری جانب جہاں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہے وہاں پر جو لوٹوں کا چیف ہے راجہ ریاض، جس کا نام بھی لیں تو زبان گندی ہو جاتی ہے، تو وہ لوٹوں کے چیف کو جو ہے انہوں نے بنا دیا پکڑ کے اپوزیشن لیڈر۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ جو لوٹوں کا چیف ہے، یعنی ایک طرف شہباز شریف ہیں، دوسری طرف لوٹوں کا چیف اپوزیشن لیڈر ہے جس نے شہباز شریف سے ہی ٹکٹ لینا ہے اگلا الیکشن لڑنے کا، اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے تسلیم بھی کر رہا ہے کہ وہ تو میں نے 2023 میں لینا ہے، ابھی تو میں اپوزیشن لیڈر ہوں۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ آپ لوگوں نے؟ یہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی فکشن یا کوئی افسانہ نہیں ہے پاکستان کا ملک کو چلانا، یہ کوئی افسانوی ڈرامہ نہیں چل رہا۔ اس کے اثرات پاکستان کی جمہوری عمل کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر دیر پا آ رہے ہیں، اور جو 2 الیکشن کمیشن کے ممبران لگا دیے انہوں نے اسی واردات کے اندر، وہ ان کے اپنے گھر کے لوگ لگا دیے۔ اب پہلے ہی الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات موجود ہیں، ہمارے تحفظات موجود ہیں، دوسری جانب 2 ممبران ایسے لگا دیے گئے ہیں جو بالکل ان کے ذاتی بندے ہیں، جو ان کے گھر کے بندے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اندازہ کریں کہ یہ مافیا کیسے آپریٹ کرتا ہے، اور یہ مافیا اب ڈھکا چھپا آپریٹ نہیں کر رہا، کھل کے آپریٹ کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیب میں ترمیمی بل لے آئے، جو پہلے انہوں نے کوشش کی تھی فیٹف کے بل کے اوپر لینے کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو بند کر دیں، جس نے چوری کی ہے اس کی چوری پہ پردہ ڈال جائے، اور نیب کے اوپر ترامیم وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر خود کے کیسز ہیں۔ آپ ترامیم اس وقت کرتے جب آپ کے کیسز ختم ہو چکے ہوتے، عدالتوں سے جا کر آپ اپنے کیسز کو فارغ کروا لیں۔ یہ عام حالت میں جب یہ اقتدار میں نہیں تھے تب انہوں نے کیسز نہیں چلنے دیے۔ لاہور کا ایک سابق چیف جسٹس ہے، وہ نیب عدالت میں جہاں پر شہباز شریف کا 7.5 ارب کا ٹی ٹی کا کیس تھا،
اس کے جج کو ہی ٹرانسفر کر گیا، عدالتیں ہی ختم کر دیں جوڈیشل کمپلیکس سے، کہا کہ جناب نیب کہیں اور عدالتیں لے کے جائے، وہ عدالتیں شفٹ کرنی، اس کو نئے جج کو تعینات کرنا، 6 مہینے اسی میں گزر گئے۔ 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونی تھی ایف آئی اے کے کیس میں، آج 26 میں ہی ہے، آپ کے سامنے ہے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی شہباز شریف لندن میں ہے، تو کبھی انہوں نے حلف اٹھانا ہے، تو کبھی ان کا وکیل بیمار ہے، کبھی کوئی نئی درخواست دائر کر دی جاتی ہے، کبھی پراسیکیوٹر بدل دیا جاتا ہے، کبھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم کیس آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ تو یہ وہ مافیا اپنا NRO 2 کو آگے بڑھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں بھی اپنے امپائر انہوں نے بٹھا دیے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کیا کو صاف اور شفاف انتخابات کروا سکتا ہے؟ یا نیب کو جس طریقے سے قانون لا کر ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے، تو نیب کوئی ان کی چوری جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے؟ تو لہذا یہ پورے جو سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے، اس مافیا نے جو اپنا نیکسس بنایا ہے، اس نیکسس کے اوپر اب آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے۔ اور پوری قوم اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا، ملک کی معیشت کو بینک ڈیفالٹ کے اوپر لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، جس اقتدار کے اندر ان کو آصف علی زرداری، جس میں ان کو فضل الرحمان، جس میں اس کے ساتھ ان کو جو چھوٹی جماعتیں باقی جتنی ہیں ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہے۔ تو 80 سیٹوں والی جماعت کا جو ہے وہ وزیر اعظم ایک بیساکھیوں والی حکومت کے اوپر قائم ہے، جہاں پر ان کو پریس کانفرنس بھی کرنی پڑتی ہے تو 13 لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی دورے کے اوپر جانا ہے وزیر اعظم نے تو اس نے ان سب کو ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ حکومت کرنے تو آئے نہیں ہیں، یہ تو سب کو جو ہے وہ سیر سپاٹے کرانے آئے ہیں۔ اور جیسے ہی ہماری حکومت گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ دیگیں بھی آ گئی ہیں، بریانیاں بھی واپس آ گئی ہیں، قورمے بھی واپس آ گئے، اور جو ہے وہ دم پخت بھی بننے شروع ہو گئے ہیں۔ آج بھی ضیافت اڑائی جا رہی ہے۔ چیک کریں بلاول کے ساتھ کتنے لوگ جو ہیں وہ دورہ کرنے گئے ہیں وہاں پر سوئٹزرلینڈ کے اندر، چیک کریں کہ قادر پٹیل کہاں پر دورہ کر رہے ہیں، اور ان کے وزراء کہاں کہاں دورے کر رہے ہیں، کن کن ہوٹلوں کے اندر ٹھہر رہے ہیں۔ تو وہ پاکستان، جہاں پاکستان کو کہتے ہیں مشکلات ہیں، ہماری معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کے اوپر ان کو یہ شرم آنی چاہیے جس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو چیز، بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ IMF سے چند ارب ڈالر لینے کے لیے IMF کے منت سماجت خوشامد پاؤں پکڑ رہے ہیں، لیکن جو 30 ارب ڈالر سے زائد سالانہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو بھیج رہے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ IMF کی تو ساری خوش آمدیں کرنے کو تیار ہیں، لیکن بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیا جا سکتا، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ اب آپ مینوپلیٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی 2 سیٹیں دے دیتے ہیں، کبھی 3 سیٹیں دے دیتے ہیں تاکہ سارے ووٹ جو ہے وہ ادھر ڈال لیں۔ یہ تو بیسک آئینی اختیار کے ہی خلاف ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹنگ رائٹ دی جائے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ہم نے اس کے لیے قانون سازی کی، EVM کا انہوں نے خاتمہ کیا، کیونکہ یہ ٹھپا مافیا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھپا سسٹم برقرار رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ان تمام صورتحال کے دوران نئے انتخابات کی طرف فوری جائے، اور نئے انتخابات سے عوام سے نیا مینڈیٹ لے کر نئی طاقتور حکومت آئے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کٹ پتلیوں کے ذریعے، ضمیر فروشوں کے ذریعے ایک حکومت بنا کے بیٹھ جائیں، اور ہمیں تو ان کی ہٹ درمی اور ڈٹائی تو نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، اتنی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی شرم آ جاتا ہے، جھوٹ کو شرم آ جاتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ کل اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں کرائم منسٹر شہباز شریف کہ ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا، ہم نے تو کسی کی دیواریں نہیں پھیلانگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے کرائم منسٹر نہیں ہے، یہ کسی کمبوڈیا کے کرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ یہاں پر تو آپ کے کیمروں نے دیکھا جو انہوں نے آئین کی اور بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ تو لہٰذا فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ
آگے بڑھنا ہے. 6 دن کا عمران خان صاحب نے ان کو الٹیمیٹم دیا اور بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. آپ یہ دیکھیں یہاں پر پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, وائلنس ہوتا رہا, چند ہزار لوگ وائلنس کرتے تھے آگے. ہمارے کارکنان نے ظلم برداشت کیا, بربریت برداشت کی, جیلیں برداشت کی, آنسو گیس برداشت کی, بچوں پر آنسو گیس کی گئی, خواتین کے اوپر آنسو گیس کی گئی, سب کچھ ہوا. لیکن ہم نے جواب میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے پاکستان کا نقصان ہو, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی عوام کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. ورنہ صورتحال جو ہے وہ سری لنکا کی طرف بھی جا سکتی تھی. اور جب اس قسم کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ایک ہلکی سی چنگاری جو ہے وہ پورے گھر کو جو ہے وہ آگ لگا دیتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا, اور کوئی اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے. یہ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. پوری قوم نے دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم جو ہے جب اپنے کاز کے لیے نکلتی ہے تو اس کے اندر برداشت کا مادہ بھی موجود ہے, ان کے اندر کمٹمنٹ بھی ہے, ان کے عزائم بھی پختہ ہیں. اور حق اور سچ کی یہ لڑائی ہے جس کے لیے پاکستانی عوام جو ہے کوشش کر رہی ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور فوری ملک کو انتخابات کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جی اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں شروع میں بڑے آئین کا یہ آرٹیکل آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہیں پر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ احتجاج کریں تو امن ہو. لیکن جو اسلام آباد میں ہوا, ڈی چوک پر ہوا, ہم نے دیکھے جو وائلنس وہاں پر نظر آیا, تو کیا کہتے ہیں یہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے, یہاں پر آئین خاموش ہوگا؟ جی آپ نے بالکل درست کیا, وائلنس نظر آیا, لیکن وہ وائلنس جو ہے وہ ریاست کی طرف سے نظر آیا. وہ وائلنس جو ہے وہ اسٹیٹ کی جانب سے, جو موجودہ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, اس کی جانب سے وہ وائلنس نظر آیا. اور وہ وائلنس جو ہے وہ بالکل کھلے عام جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ وائلنس نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں. اور جو پرائیویٹ جو ان کے کالعدم تنظیموں کے جو لوگ تھے جن کا تعلق رانا ثنا سے ہے, وہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سول کپڑوں کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ سویلین کی املاک کو نقصان پہنچایا. یہ تمام چیزیں انہوں نے کی. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی گرفتاریوں کے حوالے سے, جو آپ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے. گورنمنٹ نے جو لسٹ دیا اس میں باقی لوگوں کہاں گیا. آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی تقرری کے حوالے سے, تو جب آپ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے اسمبلی کے اندر, لینا بھی آپ کی مرضی کا ہوگا, کل کو اور بھی قانون سازی کی ہونی ہے, تقرریاں بھی عام ہونی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ یہ اس طرح کے معاملات کو بتانے کے لیے آپ وقتی طور پر اسمبلیوں میں جائیں, تاکہ جو اہم تقرریاں اس ملک کے لیے ہوئی ہیں ان میں آپ کا رول ہو. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم ان اسمبلیوں میں اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہے کہ ان اسمبلیوں کو تو انہوں نے بالکل گدلا کر دیا, ڈس فنکشنل کر دیا. یہاں سے جو ہونے والی قانون سازی ہے اس قانون سازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس قانون سازی کو جو آئندہ حکومت آئے گی عوام سے مینڈیٹ لے کر اس کو دیکھنا پڑے گا. ایون جو یہ تقرریاں کر رہے ہیں ان تقرریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کی میلافائڈ اٹینشن جو ہے, انٹینشن میلافائڈ موجود ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی جان ہے. اسی وجہ سے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائیں اور مزید پاکستان کے قانون کا, آئین کا مذاق نہ بنائیں. یہ بتا دیجیے کہ عمران خان نے اچانک وہاں سے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ کیا کوئی واقعی ٹریپ والی دوبارہ کال آ گئی تھی, یہ نمبر بہت چھوٹے تھے جو آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, نمبرز میٹر نہیں کرتے, نمبرز کا کوئی معاملہ نہیں ہے. نمبرز تو ہم نے, اب نمبرز کا جو ہم سے سوال کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی بھی اس کو شاید معلوم نہیں ہے. صرف معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈنڈا یا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے تو پھر آپ دیکھتے کہ معاملات کس طرف چلے جاتے, اور پھر نہ یہ پولیس نظر آتی, نہ ان کا خونی وزیر داخلہ نظر آتا. لیکن ہم نے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ گریز کیا,
ہم نے پبلک کے اندر اشتعال انگیزی کو ہوا نہیں دی. تو لہٰذا جو لوگ کہہ رہے تھے یہ خونی مارچ ہے، یہ پاکستان میں وائلنس کرنے آئے ہیں، یہ ہم نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا. اور جو خان صاحب نے جو سٹ ان کو کال آف کرنے کا کہا، وہ ایک الٹیمیٹم دیا، ان کو جو ہے وہ ایک ٹائم سپیس فراہم کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے، ہم واپس بھی آئیں گے، پوری شد و مدد کے ساتھ پھر واپس آئیں گے، پوری تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے. اور اس بار جو ہے ان کے تمام ہتھ کنڈے بھی آپ کو جو ہے وہ ناکام نظر آئیں گے. پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کے جو سینئر قائدین ہیں ان کی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی، تو انتخابات کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس میں چیف الیکشن کمشنر کی جو تبدیلی کا مطالبہ ہے، کیا اس مطالبے پر حکومت مان رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، ہمارے بڑے فرنٹ ڈور اور اوپن ڈور رابطے ہیں. اوپن ڈور بات ہوتی ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم نے اوپنلی اپنے مطالبات رکھے ہیں سامنے، اور ان مطالبات کے اوپر جو ہے وہ ان کو آنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹائم سپیس موجود ہے، جس کو بڑے، میں اگر ایک مناسب الفاظ میں بات کروں تو عزت سے جو ہے وہ فیصلہ کر لیں، حالات کو جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر نہ لے کے جائیں. جی عزیز صاحب. پاکستان تحریک انصاف ہے، پولیٹیکل جدوجہد سے پہلے والی جماعت، جس دن پارٹی بنی اس سے آج تک اس کی سیاسی جدوجہد لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے. اپوزیشن کا کوئی نہ کوئی ایک ایسی سائٹ ہوگی جس سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بڑی وسیع اور بڑی ایبل لیڈرشپ موجود ہے. تو اس میں کوئی آپ کو جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم فرنٹ ساری باتیں کر رہے ہیں، تو فرنٹ لیول پہ بھی مذاکرات کا عمل بھی شروع کریں. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا، مذاکرات تو اسی وقت ہوتے ہیں جب مذاکرات کے اندر کسی قسم کی کوئی، آپ سمجھ لیں کہ کوئی حقیقت ہو، اس کے اندر کوئی دلچسپی ہو. اگر وہ یہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہماری اتحادی حکومت بنی ہے، یہ اتحادی حکومت جو چاہے گی وہی ہوگا، تو وہ پھر ناممکن ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیچھے پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہے. آپ پاکستان کی عوام کو، ان کی خواہشات کو، پاکستان کی عوام کی سوچ کو، اس کو رد نہیں کر سکتے. آج آپ اپنا کیمرہ لے کے نکل جائیں، اپنی مرضی کی سڑک پہ چلے جائیں، اپنی مرضی کے بازار میں چلے جائیں، آپ لوگوں کے ویوز لے لیں کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چھانگا مانگا والی اسمبلی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. اور یہ جتنا لمبا کر رہے ہیں، اور جب بھی انتخابات ہوں گے پھر اس انتخابات کے اندر عوام کا رد عمل بھی نظر آئے گا. کاشف صاحب. پنجاب اسمبلی، سندھ اور بلوچستان میں جو آپ سے صوبائی اسمبلی موجود ہے، ان کے مستعفی ہونے کی بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے یا نہیں؟ نمبر 2، یہ فرمائیے گا کہ کچھ خبریں ایسی ہیں، کنفرم نہیں ہیں، کہ فواد صاحب کا بھی نام چل رہا ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے. اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے، اگر ملک کے اندر جو ہے وہ 24 وزیر ایسے ہوں جن کے اوپر سویرے کیسز ہوں اور وہ ضمانتوں میں ہوں، ان کے کیسز انڈر ٹرائل ہوں، وہ وزیر بن سکتے ہیں اس رجیم کے اندر، تو مجھے آپ بتائیں، جہاں پر 22 قتل کر کے 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں مار کے حاق نواز کو فیصلہ آباد شہید کر سکے خونی وزیر داخلہ بن سکتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں وہاں پہ فواد حسن فواد تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. تو ان سے آپ اس قسم کے فیصلے ایکسپیکٹ کریں آپ ان سے کہ یہ ایسے ہی فیصلے کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ہر جگہ کے اوپر اپنے امپائر کھڑے کرنے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی جس میں سب کچھ اچھا چل جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، یہ آج بھی اسی فریم آف مائنڈ کے اندر بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام کا جو غصہ ہے، عوام کا جو سوچ ہے، وہ دن بہ دن جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتی جا رہی. آپ نے تو بہت ہی اچھے انداز میں سب جو ہے آپ نے ڈلیور کیا کہ پورا مارچ آپ نے کیا.
سر میں نے خود دیکھا کہ میں 24 گھنٹے کو کوچ کرتا رہا اس مارچ کی پیٹر بھی کوچ کرتا ہوں. ہمارے پشاور کی قسم جی کو وہاں پر جو ہے نقصان پہنچایا گیا. ہمارے پشاور کے جو نیوز کے رپورٹر ہے کہ میں ان کو مارا گیا. کل یہاں پر جو ہے سیون نیوز کے جو ڈیسن جی کو نقصان پہنچایا, 92 نیوز کو نقصان پہنچایا گیا. میں کل جی پر جو تھا مجھے ماں بہن کی گالیاں دی گئی, مجھے دھکے دیے گئے. 24 نیوز کے گورنر محسود بھائی کو دھکے دیے گئے, گالیاں دی گئی. ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل کی رپورٹر کی, ان کو بھی دھکے دیے گئے, ان کو بھی جو ہے ان کا بدتمیزی کی گئی. تو آپ اپنے مارچ میں یا اپنے دھرنوں میں آپ میڈیا ورک کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اگر بات کی جائے آپ کے مخالف مریم نواز کی, تو وہ بھی جو ہے ایک محسوس چینل کی جو مائک لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کے دوران ہٹاتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. لیکن آپ کس طرح اس معاملے کا ہے آپ نے جی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور میں آپ اوپنلی جو ہے وہ میڈیا کے مائک موجود ہے, سب موجود ہیں, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اس کو ڈسکریج بھی کرتا ہوں. جی سن لیں, یہ آپ کا ایک اپنا ویو ہو سکتا ہے, سن تو لیں نا, یہ آپ کا ایک اپنا ویو ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر تو جو ہے وہ اب صحافیوں کو اپنے چینل سے ریزائن بھی کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر تو جو ہے وہ ایف آئی آریں بھی درج کی جا رہی ہیں. یہاں پر تو جو ہے وہ ایف آئی اے کے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں, اور جا کر ان کو ضمانتیں لینا پڑ رہی ہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی انڈیویجول انفرادی کوئی فیل ہوتا ہے کسی سطح کے اوپر, تو وہ نہ پارٹی پالیسی ہے, نہ پارٹی کے میڈیا سیل کی پالیسی ہے. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہم نے تنقید ہمیشہ جو ہے وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ برداشت کی ہے. اور اگر اختلاف بھی کیا ہے تو اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے, کسی اور ساتھی کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم اس کو بالکل اس کا جائزہ لیں گے, اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ان کا ہم محاسبہ بھی کریں گے. 26 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھ کے اسی میں بیٹھ کے ان کے خلاف بیٹھ کے ان مزدوروں کی بات کر رہے ہیں جن کو ماں بہن کی گالیاں مارا جاتا ہے. بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اس کے اوپر جی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اسی پہ بات کی کہ اس کو ہم ڈسکریج بھی کرتے ہیں, اس رویے کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں, اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کو انڈیویجول ایسا موجود ہے, آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے. ہم اپنے طور کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یقینی بنائیں گے. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ یہ پارٹی پالیسی ہے, نہ ہمارا یہ اس قسم کا رویہ ہے, نہ ہم نے اپنے کارکنان کو اس قسم کی تربیت دی ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اس ٹائم بڑا سخت وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے پاکستان کے صحافیوں کے اوپر, میڈیا کے اوپر. جو شاہی فرمان نامہ جو ہے وہ نہیں آگے بڑھا رہا, اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی سختی آئی ہوئی ہے. اور بلکہ ابھی تو منسٹری آف انفارمیشن سے ایک پیڈ کیمپین بھی لانچ کی گئی ہے, جس میں مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ بڑے شوق سے نعرے لگوائے گئے ہیں, نہ کبھی جھکے تھے نہ کبھی جھکیں گے. اور مجھے معلوم پڑا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا جو بھگوڑا ہے اور جو عدالتی اشتہاری ہے, سزا یافتہ ہے, آپ سرکاری اشتہاروں کے اندر کسی موجودہ وزیر اعظم کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے. آپ جو ہے وہ اشتہارات کے اندر پابندی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ سزا یافتہ نواز شریف کی جو ہے وہ تصویریں بھی چل رہی ہیں اور عدالتی اشتہاری بھی ہیں, تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر کوئی عدالت کے اندر مجھے لگتا ہے کوئی شاید پٹیشن فائل ہو جائے جس میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے.